اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی خاص نعمت سے ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 105 سے آن ورڈ دیکھیں گے۔ پہلے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ مہلت دی، جس نے ہمارے دل کو اس قابل رکھا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے اور اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے اور اس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ تو اس سے پہلے ہم نے کل جو ایک رکوع پڑھا تھا اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اس کے آخری جو مناظر ہیں وہ ہمیں ملے آخری آیات میں، آخری رکوع میں جو ہم نے کل پڑھا، کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دی ان کو، قافلے کو، یا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہ جا کر میرے ابا جان کے چہرے پر ڈالو تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی، تو جیسے ہی وہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کی خوشبو، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچنا شروع ہو گئی، اور انہوں نے اس کا اظہار کیا اپنے خاندان والوں سے کہ اگر تم مجھے بہکا ہوا مت سمجھو، تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، جبکہ ان کے خاندان والوں نے پھر وہی اپنے پرانے جملے کہے کہ آپ تو پہلے غم میں ابھی تک ڈوبے ہوئے، ابھی تک اس سے باہر نہیں نکلے۔ بہرحال جب وہ قمیض لے کر پہنچے ان کے پاس تو ان کے چہرے پر ڈالی تو پھر وہ بینا ہو گئے، یعنی ان کی بینائی واپس لوٹ آئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں بہت ساری ایسی باتیں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ پھر انہوں نے اپنے ابا کے حضور یعنی حضرت یعقوب کے حضور، ان کے جو بڑے 10 بیٹے ہیں، انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا اور ان سے اللہ کے حضور بخشش اور مغفرت کی دعا کا بھی گزارش کی کہ ہمارے لیے بھی مغفرت کریں، بخشش کریں اللہ تعالیٰ سے، جس کو انہوں نے کہا کہ ان قریب میں تمہارے لیے بخشش کروں گا، بخشش مانگوں گا اللہ تعالیٰ سے۔ پھر وہ مصر کی طرف کوچ کر گئے، مصر کی طرف ہجرت کر گئے، اور جب وہ مصر کی طرف ہجرت کر کے گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو بہت اچھی طرح سے ان کا استقبال کیا، اور اپنے والدین یا ماں باپ جو ہیں ان کو ایک بڑی عزت اور تکریم والی جگہ پر، ایک تخت پر یا اونچے اچھے مقام پر ان کو بٹھایا، اور پھر انہوں نے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور ان کے ماں اور باپ، ان 13 لوگوں نے پھر سجدہ کیا، اور وہ سجدہ کرنے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب جو ہے وہ بھی پوری ہو گئی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر، اس اللہ کی نعمتیں گنا کر اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا بھی کی، جس کا ہم نے آخری کچھ آیات میں دیکھا۔ اس کے بعد جو آخری 2 آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کہ یہ جو سارا واقعہ یوسف علیہ السلام کا ہم نے بتایا آپ کو، یا یہاں پر قرآن کی آیات کی شکل میں ذکر ہو گیا، یہ سارا واقعہ تو غیب میں تھا،
غیب کی خبروں میں سے تھا، یعنی اس کے بارے میں آپ کو اس سے پہلے علم نہیں تھا، اور نہ ہی جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک خفیہ تدبیر کر رہے تھے اس وقت آپ ان لوگوں کے پاس موجود تھے۔ اور پھر آخری آیت میں جو ایک اہم آیت تھی کہ اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تو ان سے کوئی اجرت یا کوئی دنیاوی کو مال اور رتبہ اور کوئی عہدہ وغیرہ یا دنیاوی کوئی چیز ان سے طلب نہیں کرتے، آپ تو صرف نصیحت کو پیش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو ایک نصیحت ہے جو تمام جہان والوں کے لیے ہے۔ یہ نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے پیش کی سب کو اللہ تعالیٰ کے حکم کو۔ تو یہاں پر ہم نے آخری کل رکے تھے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خطاب جو ہے وہ شروع ہوا، اور پھر مشرکین مکہ کے ساتھ بھی کچھ کلام ہم اگلی آیات میں دیکھیں گے کہ ان کے بارے میں یا ان کو بھی کہا گیا یا ان کے بارے میں بھی، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یقیناً بہت سے پیغامات، بہت ساری رہنمائیاں اور نصیحتیں ہیں جو ہمیں آج کے رکوع میں ملیں گی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کے سبق کو اس دعا کے ساتھ کہ اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کی صحیح سینس جو ہے وہ ہمارے دلوں میں اتارے، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو بڑھتے ہیں آیت نمبر 105 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں فی السماوات، آسمانوں میں، وفی الارض، اور زمین میں، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں زمین، آسمانوں میں اور زمین میں، یمرون، کہ وہ سب گزرتے ہیں، علیہ، اس پر، کہ وہ سب اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، اس کے آس پاس سے، یا اس کو اگنور کر کے گزر جاتے ہیں، وہم انہا، وہم اس حال میں کہ انہا، ان سے، معرضون، وہ سب اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں کہ جو ان سے گزرتے ہیں مگر اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں نشانیاں، اب یہ خطاب جو ہے یا یہ آیات جو ہیں یہ ڈائریکٹلی ان لوگوں کو ہٹ کر رہی ہیں جو کہ مشرکین مکہ تھے اس وقت کے، یا جو قرآن کی آیات کو پڑھ رہا ہے، جس تک قرآن کا سبق جو ہے یا قرآن کی نصیحت جو ہے وہ پہنچ رہی ہے، جس تک یہ ساری اللہ کا جو پیغام جو ہے وہ پہنچا، یہ سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ اگر تو صرف یہ قرآن جو ہے اس میں نازل ہونے والی آیات اسی وقت، اسی دور کے لوگوں کے لیے ہوتی، جب یہ قرآن نازل ہوا، تو یہ تو شاید جو پہلی کتابیں تھیں وہ اسی امت کے لیے تھی، اور وہ بعد میں ناپید ہو گئیں، اور آج پہلی کتابوں میں سے جو کچھ موجود بھی ہیں، ایک دو، تلمود اور بائبل، تلمود جو یہودیوں کی ہے اور بائبل جو عیسائیوں کی ہے، اس میں اس قدر تبدیلیاں یا اس قدر مطلب بگاڑ نہ ہوتا کہ وہ بالکل اس کی اصل روح جو ہے وہ ختم ہو چکی، اور جو کچھ اس میں ہے وہ اس کے اوپر یقین کرنا مشکل ہے کہ وہ مطلب اللہ کے واقعی ہی اللہ کا کلام ہے یا نہیں۔ تو اگر خدا نہ خواستہ قرآن بھی ایسا اسی قوم تک کے لیے محدود ہوتا تو اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اور جب قیامت تک کے لیے محفوظ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں لکھا گیا ہر لفظ اور ہر حرف جو ہے وہ ایک توجہ جو ہے وہ چاہتا ہے، اور جب اس کے اوپر ہم توجہ کریں تو ہمیں بہت ساری نصیحتیں ملیں گی جو آج ہمارے دور میں بھی ہیں، قیامت تک آج کے آنے والے لوگوں کے لیے وہ ضرور اور ضرور نصیحت کے طور پر آتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے ارد گرد یا اپنے اوپر بھی لاگو کریں گے، یا اپنے اوپر بھی اس کو سمجھیں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں اس میں، یا کیا نشانیاں ہیں اس میں جو ہم بھی
اپنے اندر موجود پا سکتے ہیں، اپنی قوم میں موجود پا سکتے ہیں، اپنے اس وقت کے جو لوگ ہیں ان میں، یا آئندہ آنے والے، یہ پچھلے ہمارے گزر چکے جو لوگ، سب کے سب. تو یہ کتنی ہی نشانیاں ہیں، یہ لوگ جو ہیں جن کے اوپر یہ قرآن ذکر کیا جا رہا ہے، وہ کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین کو، جن کو وہ اگنور کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں. آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری نشانیوں کا ذکر اب تک ہم پڑھ چکے، آگے بھی یقیناً بہت ساری اور بھی آئیں گی، لیکن بہت ساری اس میں سائنٹیفک فیکٹس، پوری کائنات، آسمانوں کی جب بات کریں تو پوری کائنات، اس میں چاند، ستارے، سیارے اور کہکشائیں، گلیکسیز اور سپر کلسٹرز اور کلسٹرز، بہت وسیع اور وسیع اور وسیع تر کائنات جو ہے اس کا نظام، کہ کس طرح سے وہ نظام کائنات جو ہے وہ چل رہا ہے، کس طرح ان کے آپس میں روابط ہیں، کس طرح سے یہ پورا سسٹم جو ہے ایک خاص نظام اور ایک خاص ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے. اگر کسی انسان میں، میرے جیسے کسی انسان میں اتنی عقل یا اتنا علم نہیں، یا اتنا وہ پڑھا لکھا نہیں کہ اتنی وسیع نظر سے اس کو دیکھ سکے، تو ایک ہلکی سی تنگ نظری سے مراد یہ ہے کہ عام سے مشاہدے سے بھی اگر رات کو آسمان کی طرف دیکھے تو اس کو کتنا کچھ نظر آئے گا، اور کچھ نہیں تو کم از کم اس کو یہ تو پتا ہے کہ ستارے جو آسمان پر چمک رہے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے، یہ کیا ہو سکتے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے. اور پھر پہلے ہم نے قرآن میں دیکھا کہ ستاروں کی مدد سے، یا جو چاند اور سورج جو آسمان پر ہمیں چمکتے دکھائی دیتے ہیں، ان کی مدد سے ہم کیلنڈرز مرتب کرتے ہیں، دن اور رات جو ہیں ان کا آنا جانا ہے. پھر ستارے جو ہیں وہ رات کو رستے بتاتے ہیں. تو سبحان اللہ، ہر لیول کا بندہ، چاہے اس کے پاس کتنا ہی کم سے کم علم سے مراد کے کم سے کم تعلیم ہے، یا کم سے کم غور و فکر وہ رکھنے والا ہے، وہ اپنی نظر دوڑائے تو اس کو بہت ساری چیزیں، بہت ساری نشانیاں ملیں گی آسمانوں میں، کائنات میں. اور پھر زمین کی اگر بات کی جائے تو اس میں تو پھر کسی علم کی ضرورت ہی نہیں کہ زمین میں کیا کیا نشانیاں موجود ہیں. ایک انسان کی اپنی شخصیت، اس کا اپنا وجود جو ہے، وہی اس کے سامنے ایک بہت بڑی نشانی ہے، کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سانس لینا، اس کا دیکھنا، اس کا خواص خمسہ جو ہے وہ کس طرح سے مطلب زندہ ہے، وہ کیا چیز ہے، یا کیا چیز ہے جو اس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. پھر زمین کے اوپر بہت ساری دوسری حیات، اس میں چرند پرند ہیں، اس میں جانور ہیں، اس میں سمندری مخلوقات ہیں، اس میں مطلب نباتات ہیں، پودے ہیں. پھر کس طرح سے اس زمین کے اندر سے زندگی کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور اس کو موت دیتا ہے، اور زندگی اور موت کا ایسا تسلسل جو نہ صرف انسان کے ساتھ وابستہ ہے، بلکہ پوری اس زندگی میں جتنی حیات، اس زمین پر جتنی زندگی موجود ہے، سب کے ساتھ وابستہ ہے، کہ اسی زمین سے ہی وہ زندگی اٹھتی ہے، اور اسی زمین میں ہی وہ فنا ہو جاتی ہے. اور باقی کیا رہ جاتا ہے، ایک انسان جب غور کرے تو اس کو بہت کچھ سمجھ آتا ہے. مطلب کہ وہ کس طرح سے، اگر تو سادے الفاظ میں بھی لکھا جائے تو اس کو پچھلے لوگوں کی یادیں بھی باقی رہ جاتی ہیں. ایک مادی جسم اسی زمین سے پیدا ہوا، اسی زمین میں مل گیا، مٹی سے پیدا ہوا، مٹی میں مل گیا، لیکن اس کی یادیں تازہ رہ گئیں، یا یادیں باقی رہ گئیں. وہ یادیں کیا ہیں؟ اگر یادیں باقی رہ سکتی ہیں تو اس کے اعمال جو ہیں، جو اس نے کمائے، چاہے پچھلے انسانوں نے کمائے، چاہے ہم خود بھی، وہ سارے کے سارے اعمال صرف وہی باقی رہنے والے ہیں. باقی سب کچھ اسی زمین میں فنا ہونے والا ہے. تو یہ زمین کو بھی اگر ٹٹولے گا، اس میں بھی بے شمار اس کو نشانیاں ایک ایسی نظر آئیں گی جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی گواہی دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس نصیحت جو ہے اس کی طرف بلاتی ہیں اسے. ٹھیک ہے. لیکن انسان ایک ایسا مطلب پتلا بن گیا، یا ایک ایسی چیز بن گیا کہ وہ ساری نشانیوں کو بس اگنور کر کے ایک طرف رکھ کر وقت اپنے ہی حال میں مست ہے، اور اپنے ہی دن رات بس گزارنے پر لگا ہوا ہے، کہ شاید اس کی زندگی بس 2-4 دن جو اس نے جینا ہے، اس میں ہی جو اس نے عیش مستی کر لی، بس وہی ہے، باقی سب چیزیں بے معنی ہیں. تو یہ ساری نشانیاں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، یہ سب کچھ نہ کچھ ہمیں نصیحت کرتی ہیں، اللہ کے پیغام کی مطلب تصدیق کرتی ہیں، اللہ کے پیغام کی سچائی بتاتی ہیں. اللہ کی طرف سے جو نصیحت آئی ہے اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہمارے لیے کافی ہونی چاہیے. لیکن ایک انسان جو ہے وہ ان کو بس
ایسے گزر جاتا ہے جیسے وہ کچھ مان ہی نہیں رکھتا، کچھ اعراض کرتے ہیں اس سے کچھ سبق حاصل نہیں کرتے۔ اور پھر اس کے بعد وما یؤمن اکثرہم، اور ایسی سچویشن آ گئی کہ وما یؤمن اکثرہم باللہ، اور نہیں وہ ایمان لاتے ان میں سے اکثر اللہ پر، الا وہم مشرکون، مگر وہ سب شریک بنانے والے ہیں۔ نہیں وہ ایمان لاتے اللہ پر مگر وہ شریک بنانے والے ہیں، یعنی اللہ پر تو وہ ایمان لے آتے ہیں، اللہ پر تو ایمان لیتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ اب یہ بھی آیت اگر اس کو کریٹیکلی دیکھا جائے تو یہ بہت وسیع اور بہت ہی گہرے معنی رکھنے والی آیت ہے کہ اللہ پر تو ایمان رکھتا ہے، یعنی اللہ پر ایمان رکھنے والے موحد جسے ہیں، اگر بڑی بڑی دو کیٹیگریز انسانوں کی دیکھیں جائے توحید کے ایمان کے اعتبار سے تو دو ہیں، ایک موحد ہے ایک مشرک ہے۔ موحد وہ شخص ہے جس نے اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان رکھا، ایمان لایا۔ دوسرا وہ شخص ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی دوسروں کو شریک ٹھہرایا۔ اور جب قرآن مجید میں مشرک کے بارے میں ذکر آیا، بار بار ہم نے پڑھا، تو اس میں یہ ذکر بہت کم ہے کہ اس نے کسی بت کی پوجا کی، بتوں کو پوجا کی، یا پتھروں کی پوجا کی، یا زمین سورج چاند ستارے جو ہیں ایسی موجودات کی پوجا کی، یہ بھی آیات ہیں۔ لیکن زیادہ تر آیات ہمیں کیا ملتی ہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، وہ مشرک جو ہیں۔ اس کا کیا مطلب کہ وہ مشرک بھی اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی وحدانیت یا اللہ کی جو صفات ہیں اس کو وہ مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ دوسری کچھ ہستیوں کو بھی شریک ٹھہرا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مشرک کیٹیگری میں آگے، یعنی ایک ایسی کیٹیگری میں آگے جن کا تو قیامت کے دن کوئی حصہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اس کے علاوہ ان کا قیامت کے دن قیامت میں کوئی حصہ نہیں۔ اب وہ لوگ بھی ایمان لاتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اس کی ذات کے علاوہ اس کی صفات میں دوسروں کے اوپر بھی کچھ تکیہ رکھتے ہیں، دوسروں کے اوپر بھی کچھ امیدیں رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مشرکین کی کیٹیگری میں گر جاتے ہیں یا گھر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے آج کی دنیا میں ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر بھی ہم بھی مطلب اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم اللہ کے برابر دوسری چیزوں کو بھی مطلب اہمیت اور فوقیت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ علماء نے تو اس کو سادہ رکھا ہے، لیکن کچھ علماء جو شرک کو بہت ہی زیادہ گہری نظر سے اور بہت ہی زیادہ مطلب بہت ہی زیادہ اہمیت دیتے ہوئے وہ گزرتے ہیں، ان کے نزدیک تو شرک کی اتنی قسمیں ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ ہر اپنا لمحہ جو ہے وہ اس سوچ بچار میں گزارے کہ خدا نہ خواستہ میں کوئی ایسا کسی ایسی چیز کا مرتکب تو نہیں ہو گیا جو مجھے اللہ سے ہٹا کر اس کی کسی دوسری چیز کی طرف متوجہ کر رہی ہے، جس میں وہ دوسری چیزوں کے ساتھ ایسے لو لگاتا ہے یا ایسے ان سے امید وابستہ کر لیتا ہے جیسے کہ اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یعنی مطلب ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر دولت دے دی تو وہ اللہ کی عبادت یا اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس دولت کے اوپر اپنا تکیہ لگا لے کہ میرے پاس یہ اتنے مادی وسائل ہیں، وہی میرے لیے کافی ہیں کہ جن کی بنیاد پر میں اپنے یہ مسائل حل کر لوں گا، یعنی اللہ پر توکل کرنا چھوڑ دے۔ ایک کسان جو ہے اگر یہ سوچے کہ میں نے بیج بویا ہے، یہ بیج خود ہی اگے گا اور خود ہی اس کے علاوہ تو کچھ نہیں، اللہ پر اس نے بھروسہ نہیں کیا اور اللہ کو بالکل اگنور کر دیا اور صرف اپنے مادی وسائل جو ہے اسی پر تکیہ لگائے رکھا، تو خدا نہ خواستہ یہ بھی تو کہیں شرک نہیں آ گیا؟ تو اکثر علماء جو ہے وہ تو اس قدر باریک بینی سے شرک کی تعریف کرتے ہیں اور شرک کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور پھر واضح طور پر ہمارے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو مطلب یہ قبر پرستی اور بت پرستی اور بزرگوں کے ساتھ ایسی امیدیں لگائے ہوئے، اور پتہ نہیں واللہ عالم کہ ان بزرگوں نے ایسی کوئی بات کہی یا نہیں کہی، وہ تو گزر گئے اور ان کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ لیکن آج کے دور میں یہ جب سب اللہ کی ہدایت اور نصیحت جو ہے وہ ہماری فنگر ٹپس کے اوپر موجود ہے، اس کے باوجود وہ ان ہستیوں سے لو لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ان کو قیامت کے دن اللہ سے مطلب
اللہ سے مطلب جنت کے حصول کے لیے وہ بالکل ان کے ساتھ دیں گے، تو کیسے وہ سوچ لیتے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر قرآن مجید میں ذکر کر دیا کہ قیامت کے دن تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی بات کر سکے ماں سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ حکم دے، یا جس کو اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو یہ بھی آیت جو ہے، یہ اس کو میں احاطہ نہیں کر پا رہا، یہ یقیناً میں اس کو صحیح طرح سے سمجھا نہیں پا رہا کہ یہ کتنی وسعت رکھتی ہے کہ ایمان تو رکھتے ہیں اللہ پر، لیکن اس کے ساتھ دوسری چیزوں کو بھی شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ اس وقت کے لوگوں کو اگر دیکھا جائے تو بہت واضح ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کو بھی پکارتے تھے، لیکن آج بھی اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کے اوپر یا دوسری چیزوں کے اوپر توکل کرنا، اور دوسرے اپنے مادی وسائل کے اوپر یا دوسرے قسم کی چیزوں کے اوپر توکل کر لینا کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے، یہ بھی شرک کی ایک ذیلی قسموں میں سے آ جاتا ہے، جس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ ان شارٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنی پوری کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف لو لگانی ہے کہ میں نے یہ کوشش کی، میں نے یہ کام کیا، یا میں نے یہ اس ارادے کے تحت یہ اپنا عمل کیا، یا اللہ اب تو ہی ہے جو اس عمل کو قبول کرنے والا ہے، تو ہی ہے جو اس میں برکت ڈالنے والا ہے، اور صرف تو ہی ہے جو اگر چاہے تو یہ مجھے چیز یا میری محنت کا یہ پھل جو ہے میری خواہش کے مطابق مجھے دے سکتا ہے، اور اگر نہیں بھی ہے، اگر میری خواہش کے مطابق پھل نہیں بھی ملتا تو میری کوشش کو قبول کرنے والا تو ہی ہے، اور اس کے مطابق مجھے اس دنیا میں اجر دینے والا اور آخرت میں اجر دینے والا بھی صرف تو ہی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ ایمان کے ساتھ اس کے ساتھ لو لگانا اور اسی کو ولی ماننا، اپنی پوری کوشش کا انحصار اپنی پوری کوشش کے نتیجے کا انحصار بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ وابستہ کرنا، یہ سارا کچھ ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو شرک کی کسی بھی ذیلی، کسی بھی چھوٹی سی چھاٹی قسم سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میٹر میں، خاص کر شرک کے میٹر میں، ہمیں ضرور اور ضرور بہت ہی وسعت سے ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے کسی بھی ذیلی برانچ سے ہمیں بچائے جو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی طرف ہمیں لے جائے جو بعد میں آنے والے وقت میں ہمارے لیے جس کا حساب دینا مشکل ہو۔ بہرحال کہ شرک کے بارے میں بھی اور اللہ تعالیٰ کی باقی نشانیوں کے بارے میں بھی کیسے وہ اعراض کرتے ہیں اور کیسے اس کو اگنور کرتے ہیں، اور اس کے آگے اگلی آیت میں 160 نمبر آمینو کیا پس وہ سب بے خوف ہو گئے ہیں؟ کیا فآمینو کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں؟ کیا وہ بالکل ہی بھلا بیٹھے ہیں؟ ان کے تأتیہم کہ آئے ان کے پاس غاشیتن کوئی چھا جانے والی، کوئی ایسی آفت آ جائے ان کے پاس، من عذاب اللہ کے عذاب میں سے، او تأتیہم یا کہ آئے ان کے پاس الساعۃ کوئی گھڑی، گھڑی کو کہتے ہیں یا قیامت کی گھڑی کو، اصطلاح میں اس کو قیامت کی گھڑی کو کہتے ہیں، کہ یا تو ان کے پاس قیامت آ جائے، قیامت کی گھڑی آ جائے بغتتاً اچانک، وہم لا یشعرون اور اس حال میں کہ وہ سب اس کا شعور نہ رکھتے ہوں، اس سے آگاہی نہ رکھتے ہوں۔ اور کیا وہ اس بات سے غافل ہو گئے ہیں، کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں، یعنی وہ اللہ کے آیات سے اس قدر غافل ہو گئے ہیں، اللہ کی مطلب دوستی سے اس قدر وہ اعراض کرتے ہیں، اور اس قدر وہ بھول چکے ہیں، اس قدر وہ بھلا چکے ہیں کہ اچانک ان کے اوپر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک ان کے اوپر اللہ کے عذابوں میں سے کچھ من عذاب اللہ، کہ اللہ کے عذاب میں سے کچھ غاشیہ کوئی چھا جانے والی کوئی چیز آ جائے۔ اللہ کے عذاب ڈفرنٹ طرح کے عذاب ہیں، ہم نے جو سورہ اعراف میں اور سورہ ہود میں جو 6 رسولوں کا تذکرہ دیکھا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ مختلف قوموں کے اوپر مختلف طرح کے عذاب آئے۔ تو اللہ کے عذاب میں سے کسی بھی قسم کی کوئی چیز یا کسی بھی قسم کا کوئی آفت یا مصیبت کی گھڑی ان کے اوپر آ جائے، کیا وہ اس کو بالکل ہی بھول چکے ہیں؟ یعنی وہ اپنے رویے میں، اپنی روش میں اس قدر بہک گئے ہیں، کیا وہ اس قدر بہک گئے ہیں کہ ان کو بالکل بھی یہ یاد نہیں یا بالکل اس چیز کا خوف نہیں کہ اللہ تو کسی بھی وقت کسی بھی طریقے سے پکڑ سکتا ہے، اور جب وہ پکڑے گا یا ان کے پاس آ جائے قیامت کی گھڑی
یا اچانک ان کے اوپر قیامت کی گھڑی آ جائے۔ اب یہ پہلا جو ہے اللہ کی طرف سے کوئی عذاب کوئی آفت آ جائے، وہ ایک اشارہ ہے کہ دنیا میں جو مہلت انسان کو ملی ہوئی ہے اس مہلت تک، کہ دنیا میں ہی ان کی مہلت، ان کی زندگی میں ہی ان کی مہلت ختم ہو جائے، یا آج کے انسان میں اگر زندگی میں ان کی مہلت ختم ہو جائے، یا اس کو اگر موت ہی آ جائے تو پھر بھی اس کی مہلت ختم ہوگی، تو کیا وہ اپنی موت سے ہی غافل ہو چکے ہیں؟ کیا وہ اس بات سے بالکل غافل ہیں، یا بالکل ہی انہوں نے اگنور کر دیا ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے؟ یا وہ قیامت کی گھڑی جو ہے اس کو بالکل بھلا بیٹھے ہیں، جو کہ اچانک آ جائے اس کے اوپر، اور ایسی حالت میں کہ وہ اس کی توقع ہی نہ کرتے ہوں، ایسی حالت میں کہ وہ اس کا شعور ہی نہ رکھتے ہوں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے پاس۔ اور یہ ایک انسان کی یہ بھی ایک طبی خاصیت کہہ لیں کہ وہ 50 60 70 سال 80 سال 100 سال چاہے وہ 150 200 سال جی لے، جب اس کے اوپر ایک نمبر ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت کا وقت آ جائے تو وہ اس کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو اچانک میرے ساتھ ایسا ہو گیا، اچانک میری پکڑ ہو گئی۔ یا اس کو اگر موت آ گئی تو وہ تو یہی سوچتا ہے کہ اچانک یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، اچانک میرے اوپر یہ کیا وقت آ گیا۔ تو جب وہ اچانک گھڑی آ جائے گی تو وہ اچانک گھڑی، چاہے وہ قیامت کی ہو، چاہے وہ موت کی ہو، چاہے وہ اس کی زندگی میں ہی اس کی مہلت کو ختم کر کے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب جو کہ پچھلی قوموں کے اوپر آ چکا، ایسا کوئی وقت آ گیا تو جس میں توبہ کے دروازے بند ہو گئے، تو پھر انسان ششدر رہ جاتا ہے کہ یہ اچانک کیا ہو گیا۔ تو اس لیے انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس مہلت کے اندر اندر اپنی اصلاح کرے، اس مہلت کے اندر اندر اپنے اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرے، بجائے اس کے کہ وہ اپنا وقت ضائع کرتا رہے اور اچانک کوئی ایسی گھڑی آ جائے جس میں قیامت بھی شامل ہے، یا کس میں اللہ کی عذاب بھی شامل ہے، یا جس میں وہ موت کی شکل میں بھی وہ مہلت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، کہ جس میں وہ لا شعور ہو، بے شعور ہو، جس میں ان کو کوئی شعور ہی نہ ہو کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، اچانک یہ ہمارے ساتھ کیسا معاملہ ہو گیا۔ تو اس معاملے سے یا اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں اس کی طرف مطلب توجہ دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں واضح طور پر بتا دیا کہ ایسے لوگ جو زمینوں آسمانوں اور زمین میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کے اوپر توجہ نہیں دیتے، اور اللہ پر تو ایمان لے کر آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ دوسری چیزوں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، یا دوسری مادی چیزوں کے اوپر بھی کچھ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، یا دوسری ہستیوں کو بھی اللہ کے ساتھ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ تو ایسے لوگ جو ہیں کیا وہ بالکل بے خوف ہو گئے کہ وہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی عذاب یا کسی قیامت کی گھڑی کو آنے کی بھی توقع نہیں رکھتے؟ کل کہہ دیجئے ہاذہ سبیلی، یہ تو میرا رستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تو میرا رستہ ہے، ادعو میں بلاتا ہوں، اللہ اللہ کی طرف، علی بصیرت بصیرت پر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کے اوپر واضح کر دیجئے، ان کو بتا دیجئے، یعنی ان کو بتا دیجئے، اور آج قرآن میں آیت کی شکل میں ہمارے سامنے بھی یہ موجود ہے کہ بتا دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ کے راستے، یہ میرا رستہ ہے جس میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف بصیرت پر، انا میں بھی، ومن اتبعنی اور وہ بھی جس نے میری پیروی کی، یعنی میں اور میری پیروی کرنے والے جو ہیں وہ بھی، یہ سب جو ہیں ان کا رستہ جو ہے وہ تو وہی ہے جو اللہ نے طے کر دیا یا اللہ نے بتا دیا، اور اس رستے کی طرف میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ میں بلاتا ہوں بصیرت پر۔ بصیرت کیا ہے؟ بصیرت جو ہے وہ دور بینی ہوتا ہے۔ بصیرت ایک عام سا لفظ ہے جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، دور بینی، معاملہ فہمی، یعنی آپ کے سامنے جو سچویشن ہے اس کے اوپر اتنی غور و فکر اور اتنی توجہ کے ساتھ اس کے اوپر اپنا نظریہ قائم کرنا کہ آپ کو پورا فیوچر جو ہے اس کو آپ سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر کوئی رائے قائم کریں بصیرت کے ساتھ۔ تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بصیرت پر اللہ کی طرف بلاتا ہوں، بصیرت بلاتا ہوں، یعنی کہ یہ بس محض خام و خیال کی باتیں نہیں، یا محض کوئی بے سر و پا باتیں ہی نہیں، لیکن یہ پوری دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دلائل آگے، وہ دلائل بھی
مطلب اس میں شامل ہے، جو ظاہری اسباب ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے، جو آئندہ آنے والے حالات ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یعنی پوری دیکھ پرکھ کر ہر لحاظ سے چھان بین کر کے ایک ایسی حکمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے جس کے اوپر میں توجہ کرتا ہوں، جس کے اوپر میں ایمان لاتا ہوں اور اس رستے پر میں چلتا ہوں۔ یہ پچھلی قوموں کی طرح کوئی خام خیالی والی باتیں نہیں جب بغیر کسی دلائل کے اور بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی مطلب بغیر کسی وجہ کے، بلکہ یہ پوری سوچی سمجھی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جن کے اوپر میں خود بھی ایمان رکھتا ہوں اور دوسروں کو بھی اس پر بلاتا ہوں۔ اور میں ہی نہیں، وہ انا وہ من اتبعنی، میرے ساتھ وہ لوگ بھی جو میری پیروی کرتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی کرتے ہیں، جس میں اس وقت کے صحابہ تھے، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین اور سارے پھر ہمارے علماء جو پہلے گزر چکے، صحیح نیک علماء جو ہیں جنہوں نے صحیح معنوں میں اللہ کے راستے کی پیروی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ اور آج بھی ہمارے علماء جو ہیں وہ بھی اس میں یقیناً شامل ہیں، جو بہت ہی محنت کے ساتھ اور بہت ہی مشقت کر کے اپنی پوری زندگی جو ہے انہوں نے دین کو دے دی، اور اس سے جو کچھ سمجھا انہوں نے وہ دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ تو یہ سارا راستہ جو ہے یہ بصیرت پر مبنی ہے، یہ خام خیالی کی باتیں نہیں کہ بس مطلب دو چار باتیں گھڑی اور بتا دی اور اس کے اوپر پھر انہوں نے زندگی گزار دی، یا اس کے اوپر انہوں نے دنیا کو کوئی فائدہ حاصل کر دیا۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ یہ بصیرت بری باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے لوگ جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے ایسی چیزوں سے جن کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو، یا جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو، یا جن کو اللہ کے علاوہ تم منسوب کر دیتے ہو اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں شریک بنانے والوں میں سے بھی نہیں ہوں، اور میں مشرک بھی نہیں ہوں، میں شرک بھی نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہ میں شریک بنانے والوں سے میں سے بھی نہیں، یعنی اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، چاہے تم اپنی کسی ہستیوں کو پکارتے ہو، چاہے تم ظاہری اسباب پہ اللہ کے علاوہ دوسری ظاہری اسباب پر تکیہ لگائے بیٹھے ہو، تو میں تو ایسا کرنے والا بھی نہیں۔ میں تو ہر لحاظ سے اپنی کوشش بھی کرنے والا ہوں، شرک کے معاملے میں بالکل پاک ہوں، یا شرک کے معاملے میں میں بالکل ایک سیدھے رستے پر ہوں، یعنی اللہ کو ہی صرف وحدہ لا شریک ماننا ہے، اسی کی طرف صرف توجہ مبذول کرنی ہے۔ اپنی کوئی کوشش بھی کی ہے تو اس کا انجام جو ہے وہ بھی اللہ ہی سے وابستہ کرنا ہے، اس کی انجام کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے ہی کی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی وابستہ کرنی ہے، اور کسی بھی طریقے سے میں شرک کرنے سے بھی پاک ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں ہم نے بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے بھیجے، یہاں پر بھیجے کا مطلب رسول ہیں، اور نبی اور رسول جو ہیں جو پہلے بھیجے گئے، نہیں ہم نے بھیجے آپ سے پہلے الا رجالا، مگر کچھ مردوں میں سے، یا مرد جو ہیں وہ بھیجے رسول بنا کر، نوحی ہم وہی کرتے تھے الیہم ان کی طرف، من اہل القریٰ ان کی بستیوں والوں میں سے، ان کی بستیوں والوں میں سے یہ اشارہ ہے ان مردوں کا کہ وہ مرد جو ہیں انہی کی بستیوں میں سے بھیجے گئے ان کے پاس جن کے اوپر ہم وحی کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اس کا بار بار تذکرہ ہم نے دیکھا پچھلے جتنے واقعات ہم نے رسولوں کے پڑھے، کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا انہی کی قوم میں سے، انہی قوموں میں سے، انہی کے بھائی یا انہی کے ہی لوگ جو انہی کی زبان بولنے والے، انہی کے اندر رہنے بہنے والے، انہی کے اندر انہوں نے اپنی ساری زندگیاں گزاری، انہی لوگوں میں سے، اسی قوم کے لوگوں میں سے کچھ مرد جو تھے وہ رسول بنا کر بھیجے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ وحی کرتے تھے۔ افلم یسیرو، تو کیا نہیں وہ سب چلتے پھرتے؟ اب یہ ساری پچھلی قومیں جو ہیں ان کو ذرا اپنے مائنڈ میں اگر ہم تازہ کریں کہ کس طرح سے ان کے بارے میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، سورہ اعراف اور سورہ ہود، اور اس کے بعد سورہ یوسف جو ہے وہ بھی شامل ہے، سورہ یونس جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ یہ ساری صورتیں جو ہیں ان میں جتنے قوموں کا ذکر ہے یا جتنے پیغامات ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ پورا خلاصہ ہے یہاں پر۔ اور اس کے بعد اگلی سورہ جو ہے وہ کیونکہ مدنی ہے، تو ترتیب کے حساب سے بھی دیکھیں تو کافی ساری ہم نے مکی صورتیں جو ہیں وہ بھی دیکھی ہیں، اور ان مکی صورتوں میں جو
جو مطلب مختلف رسولوں کے اور مختلف قوموں کے حالات اور اللہ تعالیٰ کی دوسری جو نشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری اس میں یکجا ہو جاتی ہیں، ساری کی ساری ہمیں یاد تازہ ہو جاتی ہے ان سب کی، کہ کیسے پچھلی قوموں میں مردوں میں سے انہی قوموں میں سے رسول بھیجے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اور اس وحی کو پھر ان لوگوں تک جو پہنچایا تو پھر ان میں سے اکثر جو ہے انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب وہ ماننے سے انکار کر دیا جو ہے وہ ہمیں اس کا تھوڑا سا رنگ اگلی آیات میں یا اس آیت کے اگلے حصے میں ملے گا۔ افلم یسیرو، تو کیا وہ نہیں پھر چلے پھرے فی الارض زمین میں، فینظروا، پس وہ دیکھتے ہیں، کیف کان عاقبت، کہ کیسا انجام ہوا، الذین من قبلہم، جو کہ ان لوگوں کا جو اس سے پہلے تھے۔ تو یہ لوگ جو ہیں جن کے اوپر اللہ نے اس سے پہلے رسول بھیجے تو وہ کیا نہیں چلے پھرے زمین میں کہ وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کے ساتھ جو اس سے پہلے تھے۔ یہ بھی پہلے آیات گزر چکی، جب وہ زمین میں سفر کرتے ہیں تو ان کو بہت ساری بستیوں کے آثار آج بھی ملتے ہیں، جن کو دیکھ کر ان کو یہ یاد آ جانا چاہیے کہ اس سے پہلے لوگوں نے کس طرح کا کردار رویہ رکھا اپنے رسولوں کے ساتھ، ان کا کردار کیا رہا، ان کا انکار جو ہے وہ کیا، ان کا انکار باعث بنا ان کی تباہی کا، اور ان کی تباہ حال بستیاں آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو کیا یہ لوگ نہیں چلتے پھرتے زمین میں؟ جب یہ زمین میں چلیں پھرے، بلکہ میرا خیال ہے کہ وہ جو جن قوموں کا یہاں پر ذکر کیا، وہاں پر مدین کے علاقے میں یا شام اور فلسطین کے علاقے میں، اس کے علاوہ بھی مطلب اگر دوسری بہت سارے ملکوں میں دیکھا جائے تو آثار قدیمہ جو ہے، آثار قدیمہ کے کھنڈرات وہ مختلف ملکوں میں موجود ہیں، اور ان میں جو جس طرح سے سلطنتیں قائم رہی ہیں اور جس طرح سے وہ آثار بتاتے ہیں کہ وہ ان قوموں کا جو رہن سہن تھا وہ کتنا اعلیٰ پائے کا تھا، یا کتنا ہی زیادہ وہ ایک نظام کے تحت، نظام کے ساتھ مربوط تھا، لیکن وہ مٹی کے نیچے تلے دبے ہیں، تو اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی۔ تو ہمارے سامنے بہت ساری نشانیاں آ جاتی ہیں تو ہم دیکھیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا، تو کیا نہیں دیکھتے وہ ان لوگوں کو جو ان سے پہلے جن کے ساتھ انجام ہوا، کیسا انجام ہوا ان کے ساتھ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کا انکار کیا اور اس کے نتیجے میں ان کو تباہ کر دیا گیا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا گھر، خیر بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ڈر اختیار کیا، اللہ کا تقوی اختیار کیا، ان لوگوں کے لیے تو آخرت کا گھر ہی ایک اچھا ٹھکانہ ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ ابھی تو بھی تم نہیں سمجھتے کہ پچھلی بستیوں میں لوگوں کے ساتھ کیا حشر ہوا، اور ان میں سے جو بچ گئے یقیناً وہ ایمان والے تھے، جن کو آخرت میں بھی ایک اچھا ٹھکانہ ملے گا، جو یقیناً ایک بہترین کامیابی ہے۔ اور جو اس عذاب میں مبتلا ہوئے دنیا میں تو انہوں نے وہ عذاب چکھ لیا، آخرت میں بھی وہ ایک مسلسل عذاب جو ہے اس کو چکھتے رہیں گے۔ حتی اذا، یہاں تک کہ جب، حتی اذا استیأس، یہاں تک کہ جب نا امید ہو گئے، رسول یہ جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے رسول، سارے کے سارے رسول جو ہیں جن کا پہلے ذکر ہوا وہی سورہ اعراف اور سورہ ہود اور سورہ یونس میں بھی، اور سارے کہ وہ جب یہاں تک کہ وہ سب رسول نا امید ہو گئے، وظنوا، اور انہوں نے گمان کیا، یہ ان کی قوم سے ہے۔ پہلا جو اس کا حصہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ سب رسول نا امید ہو گئے، رسول تو یقیناً اللہ کی رحمت سے تو نا امید نہیں ہوئے، لیکن قوم کے رویے سے نا امید ہو گئے، کہ انہوں نے قوم میں ایک بڑی لمبی مدت تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا، اللہ کے پیغام کو سنایا، اس کو پھیلانے کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں کا رویہ کیا تھا کہ انہوں نے بس انکار ہی انکار کیا، اور اپنی زندگی میں اس قدر بڑھ گئے اور اس قدر پکے ہو گئے ضد میں، انکار کرنے میں، کہ وہ رسول جو ہیں وہ بھی ایک وقت ایسا آیا کہ اب وہ بھی یہ سوچنے پر رہا، جو وہ بھی اللہ کی طرف یہ لو لگائے بیٹھے کہ اب یہ قوم جو ہے یہ تو کسی صورت نہیں آئے گی، اب تو اس کے اوپر عذاب آ جائے۔ یعنی اتنا انہوں نے سمجھانے کے باوجود اس پر انکار کی روش رکھی کہ رسول جو ہیں وہ بھی
اس قوم سے مایوس ہو گئے، اس قوم سے نا امید ہو گئے کہ اب یہ لوگ جو ہیں یہ تو ایمان لانے والے ہی نہیں، ہم تو ان کو اللہ کی باتیں پہنچا پہنچا کر تھک چکے، یا اللہ تعالیٰ کی جتنی باتیں پہنچائی ان میں سے ہر ایک کا انکار ہی انکار کرتے جا رہے ہیں۔ وَظَنُّوا، اور انہوں نے گمان کیا، انہوں نے کس نے؟ وہ قوم جو ہے جو انکار کرنے والے ہیں، جو انہوں نے گمان کیا، انہم، کہ بے شک ان سے، قد، یقیناً، کذبوا، جھوٹ کہا گیا، کہ یقیناً ان سے جھوٹ کہا گیا۔ کیا جھوٹ کہا گیا؟ وہ قوم کے لوگ جو ہیں انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان کے ساتھ تو جھوٹ کہا گیا۔ جھوٹ کہا گیا یعنی جو ان کے رسول جو آئے انہوں نے ان کو اللہ کی نصیحت جو ہے پہنچائی، اللہ کے پیغام پہنچایا، اور اس ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، اپنی اصلاح نہیں کرو گے، اللہ کے پیغام کی طرف نہیں بڑھو گے، تو تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ ان کو عذاب سے ڈرایا ان رسولوں نے، اور عذاب سے ڈرایا، اس کے اوپر انہوں نے انکار کیا۔ جیسے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہے، وہ اپنے انکار میں اور زیادہ پکے ہوتے گئے۔ تو ایک وقت ایسا آ گیا جبکہ ان کے رسول جو ہیں وہ بھی نا امید ہو گئے اس قوم سے، اور وہ قوم جو ہے وہ بھی یہ شک میں پڑ گئی کہ یہ رسول جو ہے یہ بس ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا جا رہا ہے۔ اتنے سال ہو گئے، 20 25 30 40 50 60 سال ہو گئے، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے کیس میں تو 900 950 سال ہو گئے۔ 950 سال بعد بھی 70 75 80 لوگ جو ہیں اگر وہ ایمان لے کر آئے ہیں پوری قوم میں سے، تو وہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو یعنی ان قوموں نے بھی یہ سوچا کہ اتنے عرصے سے مطلب یہ رسول جو ہے یہ ہمیں اللہ کا پیغام دے رہا ہے اور اس کو ڈرا رہا ہے کہ تمہارے اوپر عذاب آ سکے گا، تو ہمیں تو لگتا ہے کوئی عذاب نہیں آنا، یہ بس ہمارے ساتھ جھوٹ ہی یا دھوکہ ہی کیا جا رہا ہے، جھوٹ ہی کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اگر اللہ کا عذاب کوئی آنا ہوتا تو اتنے عرصے سے ہم انکار کرتے جا رہے ہیں تو ہمارے اوپر اب تک آ چکا ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی، ان قوموں نے بھی، انکار کرنے والوں میں نے بھی یہ گمان کیا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا۔ اب یہ سچویشن جب ہو گئی تو پھر اس کے بعد جاءہم نصرنا، آ گئی ان کے پاس ہماری مدد، یعنی اللہ کے رسولوں کے پاس، اور ان رسولوں کے اوپر جو ایمان لانے والے تھے چند لوگ، ان کے پاس اللہ کی مدد آ گئی۔ ان کے پاس اللہ کی مدد کیا آ گئی؟ فنجیا، پھر نجات دی گئی اسے، من نشاء، جسے ہم چاہتے تھے۔ ان لوگوں کے پاس مدد یہ آئی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، جسے اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کو نجات دے دی، یعنی ان لوگوں کو جو ان رسولوں کے اوپر ایمان لے کر آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، اور دوسرے جو لوگ تھے جو انکار کرنے والے تھے ان کو اس ایک عذاب سے دو چار ہو گئے، ٹھیک ہے، ان کو عذاب پہنچ گیا، اور رسول کے اوپر ایمان لانے والے جو تھے لوگ ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے نجات مل گئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو یہ سارا جو واقعہ ہے یہ سارا ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، لیکن اس میں اب دوبارہ سے ہمیں یاد تازہ ہو رہی ہے اس سارے واقعات کی۔ پھر ولا یرد، اور نہیں پھیرا جاتا، باسنا، ہمارا عذاب، عن القوم المجرمین، ایک مجرم قوم سے۔ وہ مجرم قومیں جو اپنے جرم کا مطلب جرم کو سمجھنے کی بجائے اس کے اوپر بس ڈٹی رہتی ہیں اور انکار کی روش اختیار کرتی رہتی ہیں، تو ان کے اوپر پھر ہم عذاب جو ہے وہ نہیں پھیرتے۔ اس کے اوپر جب عذاب کا فیصلہ اگر ہو جائے تو پھر ان کے اوپر عذاب آ کر رہتا ہے۔ سوائے ایک استثناء جو ہمیں ملا ہے قوم یونس کا، اس کی بھی ایک خاص ریزن تھی جس کا ہم نے دیکھا تھا، مختصر سا تذکرہ کیا تھا، جب وہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آگے آنے والی صورتوں میں کہیں آئے گا تو ہم اس کو مزید تفصیل سے جب دیکھیں گے۔ بہرحال صرف ایک قوم تھی جس کو استثناء ملا، جس کا ذکر قرآن مجید میں آ گیا کہ ان کے اوپر عذاب کے آثار بھی نمودار ہوئے، لیکن ان کی دعا قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے عذاب کو ٹال دیا۔ صرف ایک مثال ملتی ہے، اس کے علاوہ کہیں ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے اوپر عذاب جو ہے اس کا فیصلہ کر لیا اور اس عذاب کو پھر پھیر دیا ان سے، یا اس عذاب کو ان سے ٹال دیا۔ لقد کان فی قصصہم، بلا شبہ ہے یقیناً ان کے بیان میں، ان کے بیان میں، ان ساری قوموں جو ہیں جن کے قصے جو ہیں یا ان کے بیان جو ہیں یا ان کے واقعات جو ذکر ہوئے، ان میں بلا شبہ یقیناً ہے عبرت، ایک عبرت ہے۔ عبرت کیا ہے؟ عبرت
بڑا عام سا لفظ ہے جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، ہم روزمرہ بات چیت میں استعمال کرتے ہیں، عبرت حاصل کرنا۔ عبرت حاصل کرنا یعنی پچھلے کسی واقعے سے نصیحت حاصل کرنا، پچھلی کسی غلطی سے آگے آنے والے کل کی اصلاح کرنا، یہ عبرت ہے، یہ عبرت حاصل کرنا ہے۔ اس کا عام سا مفہوم جو میری سمجھ میں آ سکے وہ یہی ہے۔ اس کے علاوہ ابھی عام سا لفظ ہے کہ پچھلے گزرے ہوئے واقعات سے اپنی اصلاح کرنا، ان سے عبرت حاصل کرتے ہوئے، ان سے سبق حاصل کرتے ہوئے یا ان کے نتائج اخذ کرتے ہوئے اپنی اصلاح کر لینا، یہ عبرت ہے۔ تو یہ بلا شبہ یقیناً یہ سارے بیان جو ہیں ان قوموں کے یا ان بستیوں کے یا ان رسولوں کے جو قصے بیان ہوئے یا واقعات بیان ہوئے، یہ عبرت ہیں لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں، عقل والوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں یا عقل سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے یہ عبرت ہیں۔ مَا كَانَ حَدِيثًا، نہیں ہے یہ قرآن ایک ایسی بات نہیں ہے، یہ بات یفترا جو کہ گھڑ لی جائے۔ یہ قرآن جو ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں یا ایسی کوئی آیات نہیں اس میں جو کہ صرف گھڑ ہی لی گئی ہیں، گڑی گڑائی کوئی باتیں نہیں ہیں۔ ولیکن، اور لیکن، تصدیق، یہ تصدیق کرنے والی ہیں، یہ تو تصدیق ہے الذی بین یدیہ، اس کی جو اس سے پہلے ہیں، اس سے پہلے ہاتھوں میں ہے، بین یدیہ جو ہاتھوں کے درمیان ہے، اس کا مطلب یہ ہاتھوں کے درمیان یا اس سے پہلے جو کتابیں، جو آج بھی دو کتابیں قرآن کے علاوہ موجود ہے، بائبل اور تلمود جو ہے، زبور اور انجیل، تو سورہ تورات اور انجیل جو ہے، اس کی یہ تصدیق کرنے والی ہے، یا اس سے پہلے آنے والی جتنی کتابیں ہیں، جو بھی معلومات ہے کتابوں کی شکل میں پچھلے، وہ سب کی یہ تصدیق کرتی ہے۔ یہ کوئی یعنی یہ پہلے بھی اس کا ذکر ہوا، یہ قرآن مجید میں جو آیات آ گئی اس میں بہت ساری آیات یا بہت سارے واقعات جو ہیں وہ کافی حد تک مطابقت بھی رکھتے ہیں پچھلی کتابوں سے۔ اس کے علاوہ پچھلی کتابوں کی بہت ساری معلومات ہیں جو اس قرآن نے آ کر سچ ثابت کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہے، جس کو حقیقت بن کر ثبوت مل گیا۔ اس کے علاوہ قرآن کا ذکر، آخری کتاب کا ذکر جو ہے وہ پچھلی کتابوں میں موجود تھا، جو یہاں پر تصدیق، جس کی تصدیق کر دی اس کتاب میں۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ کوئی گھڑی گڑھائی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو تصدیق کرتی ہے اس کی جو پہلے کتابوں میں تھا یا پہلے ان کے ہاتھوں کے درمیان موجود تھی کتابیں۔ وہ تفصیل، اور تفصیل بیان کرتی ہے، وہ تفصیل ہے اس میں کل شیء، ہر چیز کی، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، ہر چیز کی تفصیل۔ اس کے موضوعات کو اگر دیکھا جائے، اس قرآن کے موضوعات کو دیکھا جائے تو اس میں بے تحاشا بہت سارے موضوعات ملتے ہیں۔ اس میں ایک انسان کی اپنی زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا چاہیے وہ سارا کچھ ملتا ہے، اس کو معاشی طور پر کیسا اس کا کردار ہونا چاہیے وہ ملتا ہے، اپنی معیشت کو یعنی اپنے کاروبار کو، اپنے کمانے کو، اپنے تجارت کو کس طرح سے وہ کرے، معاشرتی معاملات میں ایک معاشرہ جو ہے اس میں اس کا کردار کیا ہونا چاہیے، یا معاشرے کا آپس میں کیا کردار ہونا چاہیے۔ ایک روحانی عنصر اس میں سارا ملتا ہے کہ ایک روحانی طور پر ایک انسان جو ہے اس کو کس قدر پائے کا ہونا چاہیے۔ یعنی ایک انسان کی زندگی کے لیے جتنی معلومات ہیں، جتنی اس کی معلومات ہیں، جو کچھ چاہیے ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے، وہ سارا کا سارا کچھ، و تفصیل کل شیء، ہر چیز کی تفصیل اس میں موجود ہے۔ بلکہ ایک سے پہلے ایک دو دفعہ میں نے جو کہا کہ یہ کتاب جو ہے یہ آپریشن اینڈ مینٹیننس مینول ہے انسان کا، اور آپریشن اینڈ مینٹیننس مینول کے لیے تھوڑا سا میں نے ذکر کیا تھا پہلے کہ جس طرح سے کوئی مشین اگر پرچیز کریں یا کوئی اکوپمنٹ ہم پرچیز کریں تو اس کے ساتھ اس کی آپریشن اینڈ مینٹیننس ایک بک ملتی ہے، کتابچہ ملتا ہے، جس میں اس مشین کے بارے میں جو بنیادی معلومات ہیں وہ ہوتی ہیں کہ اس کو چلانا کیسا ہے، اس کو آپریٹ کیسے کرنا ہے، اس کی کلیننگ ولیننگ کیسی ہے، اس کو مینٹیننس کیسے کرنا ہے، اگر اس میں کوئی چھوٹا موٹا نقص آ جائے تو اس کو دور کیسے کرنا ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ انسان کی آپریشن اینڈ مینٹیننس مینول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے سامنے رکھ دیا۔ بلکہ اس کی اگر اس کو پرکھنا ہو آپریشن اینڈ مینٹیننس مینول کی اہمیت کو، تو کوئی گاڑی کی اگر بک کو اگر آپ کھول کر دیکھیں، گاڑی کے ساتھ ایک بڑی بک ملتی ہے، ایک چھوٹی بک ملتی ہے جو بکلیٹ ہوتی ہے، جس کو گیٹنگ سٹارٹڈ کہتے ہیں، جو عام طور پر ہم نے سنا ہوگا
کہ مختصر الفاظ میں ایک ڈیٹیلڈ آپریشن اینڈ مینٹیننس مینول ہوتا ہے، جو کسی گاڑی میں اگر آپ جو کتابچہ ہوتا ہے، کتاب ہوتی ہے، اس کو اگر آپ کھول کے دیکھیں تو آپ کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جائیں گی کہ اس میں ایک ایک سکرو، ایک ایک نٹ اور بولٹ جو گاڑی کے انجن میں یا کہیں پر بھی لگا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہر طرح کی تفصیل ہوتی ہے کہ وہ اس کا سائز کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کو کس طرح سے فٹ کرنا ہے، اگر اس کو کھولنا ہے تو کیسے کھولنا ہے، اس کو بند کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، وہ ایک ایک چیز اس میں دی گئی ہوتی ہے اور کتنی تفصیل سے دی گئی ہوتی ہے۔ کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور دیکھیں کہ وہ گاڑی کے ساتھ جو ایک موٹی سی کتاب ہوتی ہے، اس کو کھول کر دیکھیں کہ اس میں انجن کے اور گاڑی کے مختلف پارٹس کے کس طرح سے تفصیل بیان کی گئی ہے، ایک ایک حصے کی، اس کے ایک ایک سکرو کی۔ تو یہ کتاب جو ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز، انسان کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اس میں سمو دیا کہ وہ ایک ایک لمحہ اپنا اس کتاب سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی اصلاح کر سکتا ہے، اپنے معاشرے کی اصلاح کرتا ہے، اپنے کاروبار کی اصلاح کر سکتا ہے، دوسرے لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر اکائی اس دنیا میں جو موجود ہے انسانوں کی، ہر اکائی جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے ان تفاصیل سے جو اس کتاب میں یا اس قرآن میں موجود ہیں۔ وَتَفْصِيلَ کل شعین، اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، اور یہ تفصیل کس لیے ہے؟ وَہُدًى، اور یہ تفصیل جو ہے وہ ہدایت دیتی ہے، یہ ہدایت ہے۔ وَرَحْمَةٌ، اور یہ ہدایت، یہ تفصیل اور ہدایت جو ہے یہ تو رحمت ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ اور رحمت کس کے لیے ہے؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنِينَ، ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ جو بغیر ایمان کے ان چیزوں سے فائدہ اٹھا لے تو ظاہر ہے اس دنیا میں تو شاید فائدہ اٹھا لے، لیکن آخرت میں اس کو فائدہ پھر کچھ بھی نہیں ملے گا، جو اس میں حقیقی فائدہ یا حقیقی رحمت سے کچھ فائدہ حاصل نہیں کیا۔ تو آج بھی ہمیں بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو ظاہری طور پر تو مطلب امپریسڈ ہوتے ہیں قرآن سے بھی، یا مسلمانوں سے، یا مسلمانوں کی کسی بات سے انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ بدل لیا، لیکن آج بھی ہمیں کچھ لوگ ایسے ملیں گے، یقیناً ملیں گے، جو سارا کچھ سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی اس کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتے۔ تو دنیا میں تو انہوں نے فائدہ حاصل کر لیا۔ یہ کتاب جو ہے، اس میں جو تفاصیل ہے، اس میں جو ہدایت ہے، اس میں جو رہنمائی ہے، اس میں جو کچھ ہے، اگر اس کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے، اس اللہ پر ایمان نہیں لے پر آئے، اپنے آپ کو شرک سے محفوظ نہیں کیا، ایمان کے باقی تقاضوں کو بھی پورا نہیں کیا، تو پھر اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ دنیا میں چند دن کی زندگی میں تو فائدہ انسان اٹھا سکتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اس قوم کے لیے جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، جو صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں اور اس ایمان پر کاربند بھی ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر میرے کہنے میں، ہمارے سننے میں، سمجھنے میں کچھ کمی بیشی ہو گئی، یا کچھ مطلب غلط ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اس کی صحیح سمجھ اور صحیح اس کی سمت ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے یا کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اجازت چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنے ہمارے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہماری نجات دے، ہمیں اس کے بدلے میں ایک اچھی اور ایک ایمان سے بھری ہوئی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ہمارے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا خاص رحمت رکھے۔ ہمارے دوسرے بھائی جو بھی پریشان ہیں کاروبار کے معاملات میں، اولاد کے معاملات میں، دیگر متفرق معاملات میں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔